بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ 1524 ہجری میں مغل شہنشاہ بابر کے پہنچنے سے بیشتر ہی لاہور کو ایک اہم اہمیت حاصل تھی، اور یہ وہ مقام تھا جہاں سے پنجاب کی سونا اگلتی زمینوں کو کنٹرول کیا جاتا تھا۔ مغلوں کے دور حکومت میں لاہور مزید پھلا پھولا، اس کی وسعت اور خوبصورتی دونوں میں اضافہ ہوا۔ لاہور کی شان میں مزید اضافہ کرنے والے اور اسے نئے لاہور کا درجہ دینے والے دو مغل شہنشاہ تھے، شہنشاہ اکبر اور شہنشاہ شاہجہاں۔ شہنشاہ اکبر، جس کا دور حکومت 1556 ہجری تا 1605 ہجری تک محیط تھا، اس نے شہر کی دیواروں کی تعمیر کروائی۔ یہ قلعہ آنے والی نسلوں کے لیے لاہور کے ایک عظیم قلعے کا روپ دھار گیا ہے۔ قلعے کی دیواروں میں اکبر نے مستی گیٹ نصب کروایا، ایک وسیع پیمانے کی حامل تعمیر جسے قلعے کی فصیل دندانے دار برج نما دیوار کہا جاتا ہے، تاکہ قلعے کی مشرقی جانب سے حفاظت بخوبی ہو سکے۔ اکبر کے بیٹے جہانگیر نے بھی اپنے باپ کے تعمیراتی کام کو جاری رکھا اور محراب دار چھتوں کی حامل عمارت کا اضافہ کیا۔ وہ فطرت میں دلچسپی رکھتا تھا اور اپنی اسی دلچسپی کی بنا پر اس نے قلعے کے دیوان عام کی آرائش و زیبائش سر انجام دی۔ شاہ جہاں، جس نے تاج محل تعمیر کروایا تھا، اس نے بھی لاہور قلعے کا ایک حصہ اپنی ملکہ سے منسوب کیا، اور یہ حصہ شیش محل کہلاتا ہے۔ اس کو شیش محل اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کی آرائش و زیبائش کے لیے شیشے کا بخوبی استعمال کیا گیا تھا۔ شاہ جہاں نے بھی اس قلعے میں کئی ایک عمارات تعمیر کروائی تھیں، جس میں دیوان خاص اور موتی مسجد شامل تھی۔ یہ عمارت سنگ مرمر سے تعمیر کروائی گئی تھی۔ مغل حکمرانی کے آخری دور میں اورنگزیب نے بھی اس قلعے میں مزید عمارات کا اضافہ کیا تھا، جس میں عالمگیر گیٹ بھی شامل تھا۔ اس کے علاوہ اس نے قلعے کی چار دیواری سے باہر واقع مشہور زمانہ بادشاہی مسجد بھی تعمیر کروائی تھی۔ مغل حکمرانی کے خاتمے کے بعد لاہور پر سکھوں کی حکومت قائم ہوئی۔ انہوں نے بھی اس شاندار قلعے کی تعمیر میں اپنا حصہ بنایا۔ اب یہ قلعہ اپنی خوبصورت ترین عمارات سمیت مستقبل کی نسلوں کے لیے محفوظ کر لیا گیا ہے۔ جزاک اللہ خیرا۔